حالانکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. اس لیے کہ اب یوسف کے ذمے یہ ہے کہ سقراط کے علم کے اوپر کی جو اوپر کی طے ہے وہ اس کو کیری آن کر کے اس کو لے کے جائے گا. اچھا، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے تجربے دو طرح سے مستقبل میں منتقل کرتے تھے. ایک بہت مستند طریقہ جو تھا وہ تھا شاگردوں کے ذریعے، یعنی آپ کے ڈسائپلز جو ہیں وہ آپ کی لیگسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس لیے کہ علم صرف لکھا ہوا لفظ نہیں ہے، صرف میموری میں آئے ہوئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ علم ایک رویے کا نام ہے، ایک بیہیویئر کا نام ہے. اور وہ بیہیویئر ہو سکتا ہے لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکتا ہو. سچائی کو لفظوں میں بیان کیجئے نا، امن کو لفظوں میں بیان کیجئے، دیانت کو لفظوں میں بیان کیجئے، ایمپتھی کو لفظوں میں بیان کیجئے. یہ تو وہ چیز ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک اپنے ڈسائپلز کے اندر اپنی لیگسی کو کنٹینیو کرتے تھے. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب لکھتے تھے. اور کتاب وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے شعور آگے منتقل ہوا ہے. اور جب بھی دنیا کے اندر لینڈ مارک تبدیلی ہوئی ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دو لینڈ مارک تبدیلیاں بتاتا ہوں. جو اصل علم اس پوری دنیا میں موجود ہے نا، وہ اصل میں گریکس نون علم جو ہے وہ یونانیوں کا تھا. آپ یونانیوں میں لوگوں کو دیکھیں، آپ کبھی افلاطون کے نتائج وہ پڑھیں، ان کے اندر حقیقت کتنی ہے اور آپ اس کو سائنٹیفکلی کتنے ویریفائی کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. مگر فلسافیکلی آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیا شاہ دماغ تھے. کس طریقے سے افلاطون نے اس کائنات کے متبادل ایک اور کائنات کا تصور دے کر یہ کہا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ اس کائنات، اس بڑی کائنات کی پرچھائیاں ہیں. اور جس طرح وہ شیڈوز موو کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیڈوز، اس طرح اس پوری کائنات کو جسم سے ایک تشبیہ دے کر بتایا کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سر کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ بازوؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ پیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ایسی سملیز اور انالوجیز کریٹ کی کہ انسان حیران ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو وہ موٹے موٹے نام ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ورنہ ایک لانگ لسٹ ہے گریک علم کی جو کہ وہاں موجود ہے. اچھا، وہ جو علم تھا، جب مسلمانوں کا ایک دور آیا نا ترقی کا، جو کہ اموی دور کے ختم ہونے کے بعد عباسی دور میں شروع ہوا اور وہ پھر 500-600 سال رہا، اس میں جو سب سے اہم کام کیا گیا وہ تھا دارالترجمہ. کہ جو چیز لیٹن گریک زبان میں کسی زبان میں آپ کو ملتی ہے اس کو ترجمہ کر دیجئے. اور اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوا؟ جابر بن حیان، قاسم الحضروی، البیرونی، بو علی سینا، عمر خیام، جابر بن نیحان، اتنے لوگ پیدا ہوئے. کون سا علم ہے جس کی بنیاد صرف اس وجہ سے نہ ہو سکی، اس وجہ سے ہوئی کہ جتنی کتابیں تھیں وہ موجود تھیں.